الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ نے موضوع سماعت فرمایا صحابہ کی محبت پر جو خوشخبریاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اس پر ہم بارہا گفتگو کر چکے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں وعیدیں بھی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پڑھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ آج تک جو خوشخبریاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیں وہ مجھ سے بیان ہوتی رہیں، اور جو وعیدیں ہیں وہ اکٹھے نہیں بیان کر سکے، ایک موضوع پر مختلف موضوعات پر حصوں میں بیان تو ہوتی رہیں۔ تو ایک دوست نے توجہ دلائی کہ اس پر بھی ایک علیحدہ خطاب ہونا چاہیے، تو اللہ نے زندگی دی، زندگی نے وفا کی، تو اگلے جمعۃ المبارک پہ اہل بیت کہ جو گستاخ ہیں ان پر جو وعیدیں ہیں یا ان کا حال ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ آج جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور یاد رکھیں اہل بیت صحابہ بھی ہیں، ان سے جو بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک میں اہل علم کو نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عام حالات کے اندر جب بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو بد دعا دیتا ہے۔ جب کبھی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ بات آئے کہ محبوب فلاں سے ناراض ہوئے، منافق سے، کافر سے، مشرک سے، تو محبوب کی اپنی ذات کے لیے دعا کے ساتھ لفظ بد کا استعمال ترک کر دینا چاہیے، حذف کر دینا چاہیے۔ یہ محبوب کے ادب کی بات ہے، محبوب کے لیے بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ کہیں گے کہ پھر کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے، تو آپ کا جملہ یہ ہونا چاہیے، میں اپنے علماء اور خطیب دوستوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ محبوب نے دعائے ضرر فرمائی۔ یہ علم والوں کی اپنی دنیا کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ محبوب کی بات آئے تو پھر محبوب نے بد دعا فرمائی، ایسا جملہ نہیں، پھر کیسا بولنا ہے، محبوب نے دعائے ضرر فرمائی۔ یہ علم اور خطابت والوں کے لیے میں نے سوچا ایک بات عرض کر دوں، اور یہ میں نے کہاں سے پڑھی ہے،
یہ مقالات کاظمی سے پڑھیے کہ حضور سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کلاس میں تشریف فرما تھے، تو طالب علم کوئی تقریر کر رہا تھا، تو اس نے حدیث پڑھی اور کہا کہ فلاں شخص کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، تو حضور غزالی زمان تڑپ اٹھے اور فرمایا ارے مولانا ایسا نہیں کہنا، محبوب کے لیے یہ بات نہیں کرنی، بلکہ یہ کہنا ہے محبوب نے دعائے ضرر فرمائی ہے۔ اللہ ان کی مزار مقدسہ پہ کروڑ رحمت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، مختلف دل ہوتے ہیں، دلوں کی کیفیات جدا ہوتی ہیں۔ مومن کا دل، مشرک کا دل، عاشق کا دل، منافق کا دل، جب دل جدا جدا ہیں تو دلوں کی کیفیات بھی جدا جدا ہوتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء، جمع نہیں ہوگی محبت کچھ دلوں میں، الاربۃ الا من قلب مؤمن، مومن کے دل میں صرف 4 لوگوں کی محبت آپ کو جمع نظر آئے گی۔ جو مومن کہلائے گا، جو مومن کا دل ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ 4 لوگوں کی محبت اس کے دل میں اکٹھے ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کی محبت ہو دوسرے کی نہ ہو، یا ان 4 میں سے کسی ایک کی محبت ہو باقی کی نہ ہو، نہیں۔ محبوب نے فرمایا جو مومن کا دل ہوگا، فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربۃ الا من قلب مؤمن، فرمایا یہ جو دل ہے نا مومن کا، اس میں 4 لوگوں کی محبت تمہیں اکٹھی ملے گی۔ کون سی؟ فرمایا ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ محبوب مومن کے دل کی نشانی بتا رہے ہیں، فرمایا جو مومن کا دل ہوگا نا، اس میں آپ کو 4 لوگوں کی محبت اکٹھی نظر آئے گی، میرے ابو بکر صدیق کی، میرے فاروق اعظم کی، میرے عثمان غنی کی، اور میرے علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان کی محبتیں ان 4 دلوں میں نظر آئیں گی۔ گویا محبوب یہ بتانا چاہتے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مومن کا دل کیسا ہے، مومن کا دل دیکھنا چاہتے ہو، جس دل میں میرے 4 یاروں کی محبت ہو، وہ مومن کا دل ہے، وہ مومن کا دل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا ابا بکر و عمر، میرے ابو بکر عمر کو برا بھلا نہ کہنا۔ لا تسبوا الحسن والحسین، میرے حسن اور حسین کو برا بھلا نہ کہنا۔ لا تسبوا علی، میرے علی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ نہ بولنا۔ فإنہ من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے کہا، اور جس نے مجھے کہا اس نے اللہ کو کہا، اور جس نے اللہ کے لیے ایسے جملے بولے اس کے لیے عذاب جہنم تیار ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، پھر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب ابا بکر و عمر الا مؤمن ولا يبغضهما الا منافق، ابو بکر و عمر سے محبت صرف مومن ہی کرے گا، منافق ان سے بغض ہی رکھے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ حدیث پاک ہے، ایک وہ حدیث پاک بھی ہے کہ میرے انصار صحابہ سے محبت رکھنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، اور ایک وہ حدیث پاک بھی ہے اے علی میں تجھے عاشق اور منافق کا پیمانہ نہ بتا دوں، جو تجھ سے محبت رکھے گا جب تیرا ذکر ہے اس کا چہرہ کھل اٹھے وہ عاشق ہے، جس کا چہرہ جل اٹھے وہ منافق ہے۔ تو پتہ چلا اہل بیت اور صحابہ کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں اور نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں، کیونکہ جو صرف اہل بیت سے پیار کا نعرہ لگائے اور صحابہ کا نام نہ لے وہ رافضی ہوتا ہے، اور جو صحابہ کا نام لے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام نہ لے وہ خارجی ہوتا ہے۔ ہم نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناصبی ہیں، ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، مصطفیٰ کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ عزیزان محترم، اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے بتا دیے اور سینوں کے اندر دھڑکتا ہوا دل کے معیار بھی بتا دیا، اور دیکھیں اس میں اہل بیت اور صحابہ سب کو ملا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب ابی بکر و عمر
ایمان و بغضہما کفر، میرے ابو بکر و عمر کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یارو یہ فتاوی رضویہ نہیں ہے، یہ فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتوی محبوب ربانی ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے کہا، کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ اب دیکھیں نا حدیث پاک کا مفہوم، فرمایا میری امت پر، میری امت پر میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کی محبت میری وجہ سے لازم ہے۔ اب یہ آپ لفظ میرا 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 میری اس پر غور کریں، محبوب کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں صحابہ بھی میرے، محبت کرنے والے بھی میرے، اہل بیت بھی میرے، صحابہ بھی میرے اور ان سے محبت کرنے والے بھی میرے۔ یعنی اب جو محبوب کے ہیں ان کی نشانی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی، جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، جو میرے ہیں ان سے محبت کرنے والے۔ گویا محبوب نے فرمایا اے میرے اہل بیت جو میرے ہیں وہ تیرے ہیں، اے میرے صحابہ جو میرے ہیں وہ تیرے ہیں۔ فرمایا جو میرے، یہ لفظ میرا یہ بتا رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام کیا بتانا چاہتے ہیں، جو میرے ہیں ان کی نشانی یہ ہوگی۔ اچھا ایک اور حدیث پاک ہے، کنز المال کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 36,092۔ یہ پیچھے میں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ سبل الہدا سے لی ہیں اور اس کے علاوہ سوائق المحرقہ سے لی ہیں، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ کنز المال سے ہے۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ مولا کائنات باب العلم حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک ارشاد ملفوظ عالیہ ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، فرماتے ہیں میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہا ہو یا گالی دی اور اس کے بعد اس کو اللہ نے توبہ دی ہو، میری زندگی میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا ایک بندہ بھی نہیں دیکھا جس نے ابو بکر و عمر کے بارے میں کوئی تنقیص کی ہو، ہلکے الفاظ بولے ہوں اور اس کے بعد اس کو توبہ نصیب ہوئی ہو، ایسا ہرگز نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرما رہا ہے۔ اب علی علی کرنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صرف علی علی سے کام نہیں بنتا، جن کو علی نے مانا ہے ان کا بھی نام لینا پڑتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آتے ہیں جی شرح الصدور فی احوال الموت والقبور، کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 73، امام جلال الدین سیوطی جو عربی والی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مرنے لگا، قریب المرگ تھا، دوست احباب رشتہ دار اکٹھے ہو گئے اور اس کو کہنے لگے کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا میں زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے کہا وجہ کیا ہے، تیری زبان پہ کلمہ جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا تھا جو ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہتے تھے، اب مجھے مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کہنے والے مجھے کہہ رہے ہیں جو ان کے مخالفین کی مجلس میں بیٹھے گا، جو ابو بکر و عمر کی شان کو ہلکا کرنے والے ہوں گے، جو ان کے پاس جا کے بیٹھے گا، صرف بیٹھا ہے، یعنی ان کی صحبت کی نحوست دیکھیے، ان کی صحبت کی لعنت دیکھیے، تو وہ کہتے ہیں مجھے کہنے والے کہہ رہے ہیں تو جو ان کی محفل میں جا کے بیٹھتا تھا، جو ابو بکر و عمر کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتے تھے، یہی وجہ ہے، سن لو جو ان کی مجلس میں جا کے بیٹھے گا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری نہیں ہوگا۔ اب مجھے ایک بات آپ بتائیں، میں آپ کو یہ حدیث پاک، یہ روایت سنا رہا ہوں، پیچھے حضرت مولا علی کی روایت سنائی ہے، کنز المال کی حدیث پاک ہے، مولا علی فرماتے ہیں جو ابو بکر و عمر کے بارے میں ہلکی بات بولے گا اس کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ میں نے یہ آپ کو بتایا، آپ پریشان کیا یا آپ پر ظلم کیا ہے؟ تو میں نے یہ آپ کو ایک حدیث سنائی اور ایک روایت سنائی اور کتاب بھی حوالہ بتایا، شرح صدور فی احوال الموت والقبور، تو میں نے آپ کا نقصان کیا یا فائدہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی آپ کو یہ کہے میاں
فلاں جگہ پہ ایک جیب کترا ہے، اس سے بچنا جیبیں کاٹ لیتا ہے، تو آپ ساری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں کہ یار اس نے ہمارا مال بچایا ہے، سامان بچایا ہے، تو پھر علماء کے بھی کبھی شکر گزار ہوا کرو، یہ آپ کا ایمان بچاتے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ دین کیا ہے، کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کن لوگوں کی سنگت میں بیٹھنا ہے، کن لوگوں کی معیت میں بیٹھنا ہے۔ میں قرآن پاک کا خلاصہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج کل تفسیر پہ میں کچھ کام کر رہا ہوں تو میں نے علیحدہ علیحدہ آیاتیں نکالی ہیں، آیات بینات، کہ قیامت والے دن کن کن موقعوں پہ بندہ پچھتائے گا اور کیا کیا جملے بولے گا۔ ان جملوں کے اندر ایک جملہ یہ بھی ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور کاش میں نے کبھی کسی دوست کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ تو الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اللہ نے ہمیں ایسی صحبت سنگت نصیب فرمائی ہیں کہ جہاں ادب ہی ادب ہے، ادب ہی ادب ہے، اور گستاخوں سے نفرت ہی نفرت ہے، نفرت ہی نفرت۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیں، جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرے گا، ایسے لوگوں کی یاری نہ لگائیں۔ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی یاری نہ لگائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اور میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فتویٰ ہے کہ توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی اور مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ اب آتے کتاب الروح ابن قیم جوزی، وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ اللہ والا ہی ہوتا ہے نا۔ آپ کہیں گے جی ابو بکر عمر اور عثمان و علی کے ماننے والا اللہ والا کیسا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، وہ کس کی تھی؟ صالح علیہ السلام کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ میرے مالک ہے تو صالح علیہ السلام کی، آپ فرماتے ہیں اللہ کی ہے۔ فرمایا ہم تیری میری کے چکر میں نہیں پڑتے، جو کچھ میرا ہے، جو میرے محبوب ہے، ان کا سب کچھ میرا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کتاب الروح ابن قیم جوزی، ایک اللہ والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شخص تھا جو ابو بکر عمر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا، میں اس کو روکا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری اور اس کی ہاتھا پائی ہو گئی اور میں نے اس کو مارا، اور میرے دل کے پر یہ بوجھ تھا کہ تیری کیسی زندگی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہلکے جملے بولے۔ کہتے اس بات کا دکھ تھا اور میں سو گیا۔ یقین سی بات ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خنجر تلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مومن ہے، دل میں نبی کے یاروں کی محبت رکھتا ہے، اور یہ درد میں ہے، اضطراب میں ہے، تکلیف میں ہے، اور مومن کی تکلیف قرآن کہتا ہے مومن کے دل پہ بعد میں آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ پہلے گراں گزرتی ہے۔ مومن کا کریکشن ہر وقت گنبد خضرا کے مکین سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ترجمے میں تفسیر میں محدثین نے مفسرین نے بڑی خوبصورت بات مفسرین نے کہا، یہ نہ کہا کہ ہمارا کوئی نہیں، اگر تم مومن ہو تو گنبد خضرا کے مکین کے دل پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے۔ تو یہ تکلیف جب گراں گزری تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اگرچہ میرے محبوب جانتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا او میرے امتی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ حضور فلاں جو شخص ہے میرا ہمسایہ، اس نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم صحابہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہا؟ من اصحابی، کون سے میرے صحابہ کے بارے میں بات کی ہے؟ پھر محبوب پوچھ رہے من اصحابی، کون سے میرے صحابہ جن کے بارے میں بات کی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی ہے۔ محبوب کے ہاتھ میں ایک چھری تھی، فرمایا یہ پکڑو، اس کو ذبح کر ڈالو۔ کتاب الروح ابن قیم جوزی پڑھ لیں جا کے، تو اس کو ذبح کر ڈالو، صفحہ نمبر 242 ہے جو عربی والی ہے۔ تو محبوب نے فرمایا اس کو ذبح کر ڈالو۔ کہتے میں نے چھری اٹھائی، محبوب کا فرمان تھا، میں نے اس کی گردن پہ چھری پھیر دی، اس کو مار ڈالا، وہ تڑپنے لگا، اس کا خون میرے کپڑوں پہ بھی گرا اور میرے ہاتھ پہ بھی گرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ خون میرے ہاتھ پر موجود تھا۔ من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ کما قال علیہ السلام۔ محبوب فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور جس کو ہم زیارت کرواتے قصدن زیارت کرواتے ہیں۔
تو عزیزان محترم کہتے میرے ہاتھ میں خون تھا لگا ہوا، میں نے فوراً ہاتھ دھوئے اور اس کا گھر قریب تھا، دوڑا وہاں اس کے گھر میں چیخ و پکار تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ابھی اس کو کوئی ذبح کر گیا، ذبح کرنے والا نظر نہیں آیا مگر یہ ذبح ہوا پھڑک رہا ہے۔ کہتے جب میں نے دیکھا اس کی شکل بھی عجیب ہوئی پڑی تھی اور چھری کے نشان بھی باقی تھے۔ میرے مصطفیٰ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کوئی میرے ابو بکر عمر کے بارے میں ہلکے جملے تو بولے۔ عزیزان محترم ایک کتاب ہے الزواجر، کئی جلدوں پر ہے، دوسری جلد میں سے صفحہ نمبر 320 پر۔ تو ایک شخص جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، تو نوجوان نا اکٹھے ہو گئے سارے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی شکل خنزیر کی ہو جاتی ہے، تو ہم انتظار میں رہے کہ یہ مرے اور ہم اس کی قبر کو کھول کے دیکھیں گے یہ بات سچ ہے جو بزرگ بتاتے آئے ہیں۔ اب وہ مر گیا، یہ نوجوان سارے اکٹھے ہو گئے، اس کی قبر کو دیکھا، کھولا تو اس کی واقعی شکل خنزیر کی ہوئی پڑی تھی۔ میں یہ تبصرہ آپ کو ایک کر دوں اپنی طرف سے، انہوں نے تو بعد میں کھول کے دیکھا، جو ان سے بغض رکھنے والے آپ ابھی جا کے ان کو دیکھ لیں، ان کی شکلیں ایسی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ملامت اور لعنت اور سیاہی کوٹ کوٹ کے بری ہوگی۔ عزیزان محترم کہتے پھر ہم نے اس کو نکالا اور ہم نے اس کو جلا ڈالا، نوجوان کہتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ قبر میں بند کر دیا اور ہم نے کہا جو نبی کے یاروں سے بغض رکھے گا اس کا یہی حال ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بتانا کیا چاہ رہے تھے کہ یہ بات سچ ہے، ان سے بغض رکھنے والے خنزیر بن جاتے ہیں۔ کہتے ایک شخص گیا، اچھا جو یہ بات میں پہلے بیان کرتا ہوں وہ معجزات سید المرسلین کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے نقل کیا ہے، وہ اور ہے، وہ مسجد نبی شریف کے قریب جنت البقیع کے اندر بیٹھے موجود لوگوں سے اس نے سوال کیا تھا اور وہ زمین میں دھنس گیا تھا، وہ اور بات ہے، یہ اس سے ملتی جلتی ہے، یہ اور ہے، یہ میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں۔ ہاں چونکہ دونوں ایک جیسے روایات ہیں تو ملتی جلتی ہیں، تو کہیں آپ یہ کہیں کہ پہلے جو سنائی تھی وہ تو اور تھی اور یہ جو سنائی ہے یہ اور ہے۔ یہ الزواجر کے اندر ہے کہ ایک شخص ایک مجلس سے گزرا تو وہاں پہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو دوسرے ہیں۔ اگر اندھیرے میں آپ جائیں تو آپ کو کتے اور گدڑ کی شکل کا پتہ نہیں چلتا، مجھے تو نہیں چلتا، آپ کو پتہ چلتا ہوگا۔ تو اگر دل میں اندھیرا ہو تو کافروں اور ایمان والوں کا کیسے پتہ چلے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ اکٹھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ وہاں سے گزرا اور اس نے کہا اریدو فی محبت ابا بکر شی'a، تم میں سے کون ہے جو ابو بکر کی محبت چاہتا ہے؟ کون ہے؟ اس کو کیا خبر تھا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو سن کے جل جانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا ابو بکر صدیق کا نام لیتا ہے، گھر لے گیا اور اس نے زبان کاٹ دی۔ جیسے اس نے یہ زبان کاٹی تو وہ شدید تکلیف کی حالت میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ آیا اور کہنے لگا حضور یہ آپ کے شہر میں آیا ہوں، مجلس دوسروں کی تھی، مجھے کیا خبر، آپ کے شہر میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ وہ بیچارہ کہاں اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ سورہ منافقون بھی سرکار کی حیات ظاہری میں نازل ہوئی ہے اور مدینے میں ہوئی ہے، تو منافقون جب اس وقت تھے تو اب کیوں نہیں ہے؟ یہ تو آپ ہیں کہ آپ جا کے ایمان بدل لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کا مطالعہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھے تو آپ کو پتہ چلے کہ سورہ منافقون آج نازل نہیں ہوئی، قرآن تو محبوب پہ نازل ہوتا ہے، وحی الہی ہے، کلام ربانی ہے، تو جب اس وقت تھے تو اب کیوں نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں جی محبوب کی بارگاہ میں جب میں گیا تو مجھے محبوب علیہ السلام نے بے پردہ دیدار کروایا اور میری زبان لگا دی، زبان لگائی اور کیا کہا ابو بکر تیری محبت میں اس نے زبان کٹوائی، ذرا تو بھی ہاتھ لگا لے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب میں سوچ رہا تھا کہ محبوب نے تو ہاتھ لگا کے زبان جوڑا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ہاتھ لگوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اب جو زبان ہے میرا ہاتھ لگا میرا ذکر جاری ہو جائے گا، اب ابو بکر تو بھی ہاتھ لگا لے تاکہ ابو بکر اس کی زبان پہ ہمیشہ جاری رہے، ختم نہ ہو جائے، ہر وقت زبان پہ جاری رہے۔ تو عزیزان محترم، خیر
وہ تو لوٹ آیا، پر اس کو لذت آئی کہ زبان کٹی ہے، محبوب کا دیدار تو ہوا ہے۔ اب میں آئندہ ہر سال جاؤں گا اور یہی کہوں گا تاکہ زبان کٹے پھر دیدار ہو۔ اگلے سال اسی محلے میں گزرا، اسی جگہ پہ گیا اور کہا کون ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت چاہتا ہے؟ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا آ جا۔ یہ خوش ہوا، اس نے کہا مجھے اب بھی میری زبان کٹے گا۔ وہ اسی جگہ لے کے آیا اور کہا کیا چیز چاہیے تجھے، پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا پچھلے سال تو میری یہاں زبان کٹی تھی، اب مجھے خدمت ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، ایک کمرے میں لے گیا تو ایک بندر باندھا ہوا تھا، بندر پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا تیری زبان کاٹنے کے بعد تو لگتا ہے گنبد خضرا کے مکی کے پاس گیا تو حاتم غیبی سے آواز آئی جو میرے ابو بکر سے بغض رکھے اس کے چہرے مسخ ہوتے ہیں مرنے سے پہلے، یہ میرا باپ ہے، بندر بنا ہوا ہے اور میں نے اس کو باندھ کے کمرے میں رکھا ہوا ہے، یہ وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھتا، بندر بنا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، طویل واقعہ ہے، یہی اکتفا کرتا ہوں کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے پھر اس کی شکل صحیح نہیں رہتی۔ تو جو چاہتا ہے کہ چہرے پہ نور ہو، آنکھوں کی روحانیت اور نورانیت باقی رہے، وہ نبی کے یاروں سے بھی محبت کرے، نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرے، وہ صحابہ سے بھی پیار کرے اور نبی کی خاندان سے بھی پیار کرے۔ اچھا، پھر اب آتے ہیں جامع ترمذی، حدیث نمبر ہے 3734۔ یہ میں نے درس قرآن میں تو بیان کیا، مسجد میں بیان نہیں کی، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور جب جنازہ پڑھانے لگے تو کسی نے کہا حضور یہ جس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں یہ تو حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھے، اور جو میرے عثمان سے بغض رکھتے ہیں وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتا، میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ محبوب نے جنازہ نہیں پڑھایا، جنازہ نہیں پڑھا، جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت عثمان غنی سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ محبوب نہ پڑھے، اور جو خود محبوب سے بغض رکھے آپ جا کے جنازہ پڑھیں۔ کبھی آپ نے آنکھیں بند کر کے دل میں جھانکا ہے؟ ایمان ہے؟ ابو بکر و عمر کا دل میں بغض ہو، پھر ہم سے پرچیاں لکھ کے پوچھتے ہو کیا ان کا جنازے پہ جانا کیسا ہے؟ تم اندھے ہو، تمہیں نہیں پتا، تم ایمان سے ہاتھ دھو چکے ہو۔ 1000 بار تم سن چکے جو ابو بکر و عمر سے بغض رکھے، جو عثمان غنی سے بغض رکھے، میرے مصطفیٰ جنازہ اس لیے نہیں پڑھا رہے، یہ تو میرا عثمان ہے جو اس سے بغض رکھتا ہے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ جو ان سے بھی افضل ہیں ابو بکر عمر، جو ان سے بغض رکھے گا اس کا جنازہ پڑھنا کیسے جائز ہے؟ پھر سوال پوچھتے ہیں، وہ ایک جگہ مجھے پرچی ہے جی بعد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے؟ میں نے کہا کیوں سنی مار گئے؟ چسکے لیتے ہو تم پرچیاں لکھ لکھ کے، پتہ تمہیں بھی ہے سارا، لیکن وجہ کیا ہے؟ تم نے دین کا مذاق اڑا لیا ہے۔ تمہیں دین سے محبت ہوتی تو تم ایسا نہ کرتے۔ سب کچھ تم نے کھاتے میں ڈال دیا علماء کے پیچھے، اس امام کے اللہ اکبر، نماز میں پیچھے اللہ اکبر، باہر نکل کے پھر پیچھے پڑھنا ہے، باتیں بھی کرنی ہے، تمسخر بھی اڑانا ہے، اور حالت یہ باپ مر جائے تو غسل کا پتہ نہیں، باپ مر جائے تو جنازہ نہیں آتا، باپ مر جائے تو کفن کا پتہ نہیں کتنے کفن پہنانے، باپ مر جائے تو قبر میں اتارنے کا علم نہیں، پھر خوشامدی ٹولہ کہتے مولانا آئیں جنازہ پڑھائیں، یہ غسل دے دے، یہ قبر میں اتار دے۔ کیوں؟ تم نے ساری زندگی نہ اس کمانے والے نے دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام، تمہیں کمایا ہے تو کم از کم تمہاری یہ تو تربیت کر دیتا، تمہارا باپ مر جائے تو تمہیں خود تو غسل دینا آتا ہو، تمہیں کفن کا پتہ ہو کتنے کپڑے ہوتے ہیں، تمہیں یہ تو پتہ ہو کہ جنازہ ہم نے پڑھنا ہے تو جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ نہیں، باپ کو بھی دنیا سے تعلق تھا، اولاد کو بھی دنیا سے تعلق ہے، ابھی روح نکلی نہیں، دیکھ رہے ہوتے کہ باپ نے کیا چھوڑا ہے۔ تم تو اس بے وفا اولاد سے وفائیں کر رہے ہو، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، کہ تمہارے مرنے کے بعد ابھی تمہاری لاشیں پڑی ہوئیں گی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابا کیا چھوڑ گیا ہے، اور دوسرے دن کل خانی پہ جو بھی رشتہ دار جائے گا کہ بس ابا ہی میں چٹے کپڑے پائے ہوئے کشا کہ نہیں چھوڑ گیا، وہ لعنت ڈالیں گے آپ کے اوپر۔ تو آپ جہاں سے دین سے محبت ملتی ہے، چہرے روشن ہوتے ہیں، آپ دین کی طرف بھی توجہ دیا کریں۔ جس اولاد کے لیے دن دیکھ رہے ہیں رات، وہ آپ کو صلہ دے دے گی، ابھی جنازہ پڑا ہوگا وہ پہلے ڈھونڈے گی ابے نے کیا چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آتے ہیں ریاض النظرہ کی ایک روایت کی طرف۔ ریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث ہے 1133، اس کا نمبر ہے۔ علی بن زید بن جدعان کہتے ہیں کہ مجھے سعید بن مسیب نے کہا اس بندے کے چہرے کی طرف دیکھو۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور یہ وہ تابعی ہیں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
کہ مسجد نبی میں جب یزید نے حملہ کیا تھا یہ محبوب علیہ السلام کی قبر کو چمٹ کے پڑے رہے تاکہ لوگ سمجھے یہ دیوانہ ہے، اور کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم 3 دن آپ کے روضہ انور کی قبر انور کے اندر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور نماز کی بھی آواز آتی رہی۔ یہ وہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے۔ کہتے ہیں جی مجھے کہا گیا کہ اس کی طرف دیکھو، میں نے جب اس بندے کو دیکھا تو وہ چہرے اس کا جو تھا اس پہ لعنت پڑی ہوئی تھی، ایک سائڈ سیاہ تھی، تو میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت مولا کائنات اور حضرت عثمان غنی کو گالیاں دیتا تھا، کیونکہ دونوں محبوب علیہ السلام کے داماد تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ جب گالیاں دیتا تھا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، میرے مالک ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم کمزور ہیں، لیکن یہ آپ کے محبوب کے پیارے عثمان اور پیارے علی کے بارے میں ہلکے جملے بولے تو کوئی ایسی نشانی دکھا کہ جس کی وجہ سے اس کی نسلوں کو سبق آ جائے۔ ہاتھ میں غیبی سے تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا ہے، اس کے بعد یہ سائڈ اس کی سیاہ ہو گئی ہے، یہ جو سیاہی لیے پھرتا ہے یہ حضرت عثمان غنی اور مولا علی کے بغض کی وجہ سے اس کے چہرے پہ سیاہی۔ آپ جو ہے محبت رکھنے والوں کے چہروں کو تو دیکھیں نا، ان کے چہرے چمکتے ہیں، کیونکہ محبوب نے فرمایا قیامت والے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ یاد رکھیں یہ اہل سنت فرقہ نہیں ہے، یہ جماعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو اس سے بھاگتا ہے وہ فرقہ ہے۔ محبوب نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار، یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو اس سے بھاگے گا وہ گیا، وہ فرقہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کبھی موٹر سائیکل کا پہیہ دیکھیں یا سائیکل کا نا، درمیان میں ایک کلی ہوتی ہے، اس کے گرد یہ پہیہ گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھرتا رہتا ہے، اور وہ جو کلی ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے۔ یہ جو جماعت ہے یہ ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے، جو گھومتا رہتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو ادھر ادھر کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتا رہتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے، اور جو ایک جگہ پہ کھڑا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہوتی ہے۔ اور جماعت کا ایک معنی میں نے رات ایک کتاب میں پڑھا، مجھے بڑی لذت ہے، اس نے کہا جماعت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو جمع کیا ہوا ہے، علیحدہ نہیں۔ جنہوں نے جدا کیا ہوا ہے وہ فرقہ ہے، جنہوں نے ملایا ہوا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اب آتے ہیں جناب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی طرف۔ خصائص کبریٰ کے اندر ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 281۔ ایک بندے نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں ہلکا جملہ بولا، تو حضرت سعد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت سعد نے دعا کی، اے اللہ یہ بندہ تیرے ولیوں بلکہ امام الاولیاء کو گالیاں دے رہا ہے، پھر اس مجمع کے بکھرنے سے پہلے تو اپنی قدرت دکھا دے تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی سے بغض رکھنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ حضرت سعد نے دعا مانگی، تو حضرت سعد کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی ہم بکھرے نہیں تھے، منتشر نہیں ہوئے تھے، ابھی جدا نہیں ہوئے تھے، تو کیا دیکھا کہ یہ بندہ سواری پہ چڑھنے لگا، زمین پہ گرا، اس کا سر پھٹا، اس کا دماغ جو بھیجا تھا وہ دماغ سے وہ سر سے باہر آ گیا اور وہ فوراً مر گیا۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کہا لوگوں دیکھو جو حضرت علی سے بغض رکھے گا ایسا ہی اس کا حشر ہوگا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان بھی بچ جائے، تمہارا جسم بھی بچ جائے، تو پھر صحابہ سے بھی پیار کیا کرو، اہل بیت سے بھی پیار کیا کرو۔ ابن قیم جوزی کی ایک چھوٹی سی بات اور میرے ذہن میں آئی، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نا میں شام گیا تو ایک بندے نے منہ چھپایا ہوا تھا، جیسے منہ چھپایا ہوا تھا تو میں نے کہا تو نے چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اب وہ نہ بتائے۔ میں نے اس کے وہ چہرہ کھینچا نا تو سیاہ تھا، میں نے کہا وجہ کیا ہے مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ میں حضرت علی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، ہلکے الفاظ بولا کرتا تھا۔ ایک دن میں رات کو سویا نا تو میں نے دیکھا ایک وجیح شکل کا حسن و جمال کا پیکر شخصیت میرے پاس تشریف لائی، اور انہوں نے مجھے ادھر سے پکڑا کان سے اور کہا تو مجھے بھونکتا ہے، تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں ڈر گیا، میں نے کہا کون ہے؟ کہا مجھے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، مجھے حیدر قرار کہتے ہیں۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو مد مقابل کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ یہ آپ حیدر حیدر تو کرتے ہیں، کبھی حیدر کا معنی بھی پڑھا کریں۔ حیدر کا معنی ہے جو اپنے مخالف کو پکڑ کے چیر پھاڑ دے، اس کو حیدر کہتے ہیں، اس شیر کو حیدر کہتے ہیں۔
تو تو مجھے برا بلا کہتا ہے، ایک تھپڑ رکھ کے مارا نا منہ کے اوپر، اور کہا تیرا منہ سیاہ ہو جائے گا۔ کہا اس دن سے میرا چہرہ سیاہ ہے، اگرچہ میں علی علی کرتا ہوں، اب تھپڑ کھانے کے بعد محبت آ گئی ہے، تو کبھی کبھی تھپڑ کسی ایسے بندے کو مار دینے سے جیسے محبت آ جائے، یہ بھی مولا علی کا طریقہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کس کو تھپڑ مارے؟ میں نے کہا یہ جو تمہاری اولاد سوشل میڈیا پہ بیٹھتی تکتی رہتی ہے، آپ ان سے پوچھتے ہی نہیں۔ جو ایمان اور عشق کے مراکز ہیں، آپ اپنی اولاد کو لے کے نہیں جاتے، اور بعد میں آتے صحیح سارا بال خراب تھی گئے، بغض رکھی ودے، تو تم ان کو لے کے جاتے۔ تمہاری روزی اور تمہارے دیے ہوئے پیسے کھانے کے لیے اولاد ہاپ اپ کر کے کھا جاتی ہے، تمہارا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ان کو کہو بدبخت ہو، جہاں عشق اور ایمان کی منازل کی خیرات بڑھتی ہے، چلو ہمارے ساتھ وہاں جا کے بیٹھو۔ وہ تو تمہیں نہیں، وہ پھر تو تم کہہ نہیں سکتے، اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں اگر اولاد کا قصور ہے تو 99% قصور آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔